السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بچپن ہی سے نہایت ذکی اور حاضر جواب تھے۔ ایک دفعہ قیصر روم نے اپنے قاصد کو تحائف دے کر خلیفہ منصور کے دربار میں بھیجا اور حکم دیا کہ خلیفہ کو کہنا کہ اپنے ملک کے علماء کرام کو جمع کر کے چند سوالات کیے جائے، پھر معقول جواب پر وہ تحائف انہیں تقسیم کر دے۔ قاصد نے شاہ روم کے اس حکم نامہ کو خلیفہ کے دربار میں پہنچایا۔ انہوں نے تمام علماء و فضلاء اور حکماء کو جمع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد ماجد آپ کو بھی اجتماع میں ساتھ لائے۔ اس اجتماع کو خاص انداز سے منعقد کیا گیا، جس میں ایک ممبر رکھا گیا اور اس پر قاصد نے بیٹھ کر تمام علماء کرام کو خطاب کرتے ہوئے چند سوالات کیے، تو کسی نے جواب نہ دیا۔ اس ندامت کو برداشت نہ کرتے ہوئے امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنے والد صاحب سے جواب دینے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے تأمل فرمایا اور متفکر ہوئی کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا۔ اس وقت نہ اس کی عمر ہے نہ علم ہے کہ اس کا جواب دے سکے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ کے پرزور اصرار پر اجازت مل گئی۔ پھر آپ اپنی نشست چھوڑ کر ممبر کے قریب آئے اور اس قاصد کو کہا کہ سائل شاگرد کی مثل ہوتا ہے، لہٰذا تو ممبر سے اتر کر سوال کر، میں اس کا جواب دوں گا۔ قاصد ممبر سے اتر آیا۔ اس کی جگہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بحیثیت استاد و جج ممبر پر تشریف فرما ہوئی اور قاصد کو کہا کہ سوال کیجیے۔ اس نے کہا، سوال نمبر 1، خدا تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ جواب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اعداد یعنی 1 2 3 کو شمار کر کے بتاؤ کہ ایک عدد سے پہلے کون سا عدد ہے۔ قاصد نے کہا، اس سے پہلے کوئی عدد نہیں آتا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سوال کا فیصلہ ہو گیا کہ جب عدد واحد مجازی لفظی سے پہلے کوئی چیز متحقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی معنوی سے پہلے کوئی شے کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ اس سے لاجواب ہو کر قاصد نے دوسرا سوال کیا۔ سوال نمبر 2، خدا تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ جواب، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دربار میں جب مشعل روشن ہوتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ اس کا منہ چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، بس اس کا جواب بھی ہو گیا۔ جب نور مجازی کے جانب متعین نہیں تو نور حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کیسے ایک طرف متعین ہو سکتا ہے؟ اور جب نور مجازی ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو نور حقیقی بطریق اولا ہر جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 3، قاصد، ہر موجود شے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہوتی ہے، بتائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب، امام صاحب رحمہ اللہ نے دودھ منگوایا اور اس داہریہ سے پوچھا، بتا اس میں گھی کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس میں گھی کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی بلکہ ہر قطرہ میں ہے۔ اس پر امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب معدوم یعنی ختم ہونے والی چیز ہر قطرہ کے ہر حصہ میں ہو سکتی ہے تو وہ خالق ارض و سما ہر جگہ کیوں نہ ہوگا؟ سوال نمبر 4، پھر قاصد نے خاصر ہو کر چوتھا سوال کر ڈالا کہ خدا تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ جواب، امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تجھ جیسے کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھ جیسے مومن کو اس پر بٹھایا۔ یہ زمانے طفولیت میں امام صاحب رحمہ اللہ کی اس قدر جرت اور ذہانت تھی کہ مجمع عام میں مخالف اسلام کو لاجواب کر دیا۔